ہمیں حکم دیا گیا اور بتایا گیا کہ یہ اسلام کا مالی نظام ہے، اسلام کا مالی نظام ہے۔ جن کو اللہ نے زیادہ دیا ہے ان سے لے کر جو کمزور ہیں ان کو دینا، ان کے لیے آسانی کرنا۔ دولت جمع کرتے رہیں، آپ خرچ نہ کریں تو لوگ آپ کے دشمن ہو جائیں گے۔ آپ خرچ کریں گے تو جن پر خرچ کریں گے وہی آپ کے دوست بن جائیں گے۔ اللہ کی راہ میں دینا ہے، آپ نے پلے سے کچھ نہیں دینا، خود سے کچھ نہیں دینا، اللہ کے دیے میں سے دینا ہے۔ آپ کہیں گے نہیں جی میں کاروبار کرتا ہوں، میں محنت کرتا ہوں، مزدوری کرتا ہوں، کھیتی باڑی کرتا ہوں، میں کماتا ہوں۔ تو آپ کو یہ بدن کس نے دیا؟ محنت کی قوت جو آپ لگاتے ہیں وہ کس نے دی ہے؟ دماغ کس نے دیا ہے؟ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے۔ آپ صرف بیج بوتے ہیں، وہ بیج بھی آپ کا اپنا نہیں ہوتا، وہ بھی رب نے ہی دیا ہے، وہ بوتے ہیں، اس میں سے سارا پھر کام کون کرتا ہے؟ اللہ ہی کرتا ہے۔ آپ صرف دیکھتے ہیں کہ نہیں جی میں نے یہ کیا، میں نے ہل چلایا، میں نے پانی دیا، تو یہ پانی کس نے دیا ہے؟ زمین کس نے بنائی ہے؟ اللہ نہ اگائے تو آپ اگا سکتے ہیں؟ تو اللہ ہی دے رہا ہے، ہم اللہ کے دیے میں سے خرچ کرتے ہیں، اپنا کچھ دیتے نہیں۔ تو جب اپنا ہے نہیں تو دیتے ہوئے ہمیں تنگ دل ہونا چاہیے، اونچی خوش دل ہونا چاہیے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے، تو نے اس لائق بنایا کہ ہم دے سکتے ہیں، مانگنے والے نہیں ہیں بلکہ دینے والے۔ اللہ سے مانگیں اور بندوں کو اس کی مدد کریں، دیں۔ یہ اسلام کا مالی نظام اللہ تعالی کی طرف سے ہے، اور اس میں ہم سب کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے لیے بھلائی ہے، ہمارے معاشرے میں خوبیاں ہیں۔ تو ماہ رمضان میں ثواب کی نیت سے زیادہ ثواب کی نیت سے لوگ ادا کرتے ہیں۔ میں انشاءاللہ آج اس حوالے سے گفتگو کروں گا۔ پہلے کچھ باتیں آپ کے سامنے کر دوں، پھر مسئلے بیان کرتا ہوں۔ اسلام نے دولت مند کو برا نہیں کہا۔ ہمارے دین اسلام میں مالدار ہونا، دولت والا ہونا یہ بری بات نہیں ہے۔ دولت کی محبت ہونا یہ برا ہے۔ آپ مالدار ہیں، اللہ نے آپ کو مال دیا ہے، اچھی بات ہے، لیکن آپ دل میں اس کی محبت لے کر بگڑ جائیں، کیونکہ جس کے دل میں مال کی محبت آ جاتی ہے وہ بگڑ جاتا ہے، کردار بگڑے گا، مزاج بگڑے گا، طور طریقے بگڑیں گے، پھر اس میں بھلائی رہتی نہیں۔ تو دولت مند برا نہیں ہے، دولت کا چاہنے والا، اس کا غلام جو ہے وہ برا ہے۔ دنیا دار برا نہیں ہے، دنیا پرست برا ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ آپ کمائیں کہ میرے پاس زیادہ ہو، میں لوگوں کے کام آؤں، اپنے گھر والوں کو بھی کھلاؤں، دوسروں کو بھی کھلاؤں، تو یہ آپ کی سوچ، اور اس میں کمانا کوئی بری بات نہیں ہے۔ میرے دوستوں اور بزرگوں، ناجائز کمائی، آپ کام جو کر رہے ہیں وہ ناجائز ہو یا آمدنی ناجائز ہو، اس سے منع کیا گیا ہے۔ آپ کا رزق اللہ کی طرف ہے، اللہ کے ذمہ کرم ہے، وہ آپ کو ملے گا، رزق آپ کو خود ڈھونڈے گا، مگر طریقہ کیا اختیار کرنا ہے، کس طریقے کو آپ نے اختیار کیا ہے، صحیح کیا ہے، صحیح وقت پر کیا ہے، وہ آپ کا انتخاب ہے۔ جو آپ کے حصے میں رزق ہے وہ آپ کو پہنچے گا۔
وہ آپ کو، اور جو انعام ہوتا ہے وہ لکھا نہیں جاتا. جو انعام ہوتا ہے وہ، مثلاً آپ کو لوگ بتاتے ہوں گے فلاں نیکی کرو رزق بڑھتا ہے. جمعے کے دن مسجد میں جو سب سے پہلے آتا ہے، جو بعد میں آتا ہے، دونوں کا معاملہ ایک جیسا نہیں. جو شروع میں آیا اس کو اونٹ کی قربانی کا ثواب، جو دیر سے آیا گائے کی، پھر اس کے بعد بکرے کی، پھر اس کے بعد مرغی کی، جو آخر میں آتا ہے اس کو صرف انڈے کا ثواب ملتا ہے. اور جو اس کے بعد بھی آئے خطبہ ہو جائے تو اس کو پھر ثواب نہیں ملتا، صرف جمعہ ہی پڑتا ہے. اور فرمایا جمعے کے دن رزق انعام میں ملتا ہے تو انعام لکھا جاتا نہیں. یہ جو بات کر رہا ہوں میں کہ بندے کا رزق لکھا ہوا ہے وہ اس کو پہنچے گا، اور انعام اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، مہربانی ہے، اس کا حساب کتاب اونچی کہیے گا. تو ہمیں ثواب کا لالچ ہوتا ہے، ہمیں نیکی کرنی چاہیے اور خوشی سے کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو غیب کے خزانوں سے کشادہ، آسان، برکت والا رزق عطا فرمائے. اب میں زکوٰۃ کے حوالے سے پہلے کچھ مسائل اور پھر کچھ فضائل گفتگو کروں گا. حاجات اصلیہ، یہ جو لفظ میں کہہ رہا ہوں شروع میں یہ یاد کر لیں، حاجات اصلیہ. پھر کہیے گا حاجات جمع حاجت کی، اصلیہ کا مطلب جو آپ کی اصلی ضرورتیں ہیں. حاجات نیسیسٹیز، اصلی بیسک جو ضروری آپ کی ضرورت کی چیزیں ہیں اور ضروری ہے، ان کو حاجات اصلیہ کہتے ہیں. زکوٰۃ حاجات اصلیہ پر نہیں ہے، حاجات اصلیہ پر نہیں ہے، بلکہ اس کے علاوہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اگر وہ ایک خاص مقدار کو پہنچ جائے گا تو اس پر آپ کو زکوٰۃ ہے. 3 چیزوں پر زکوٰۃ. کتنی چیزوں پر ہے؟ یاد کرتے جائیں. سونا، گولڈ، ذہب. سونا جس کو آپ کہتے ہیں اردو میں، ذہب عربی میں، گولڈ انگلش میں، اور بھی اگر آپ کے ہاں کوئی نام ہے تو آپ کو پتا ہو. سونا. نمبر 2 چاندی، فضہ، سلور. اس پر اب کرنسی ہے آپ کے پاس، نوٹ، تو چونکہ اس سے سونا چاندی کا آپ کاروبار کر لیتے ہیں تو اب وہ کرنسی بھی نقدی آپ کے پاس. تیسری چیز سامان تجارت، بیچنے کے لیے جو سامان جس سے کاروبار کرتے ہیں وہ سامان تجارت. یہ 3 چیزیں، سونا، چاندی، ایک سونا، دوسرا چاندی، نقدی اسی میں آ گئی کیونکہ اس سے سونا چاندی لیتے ہیں، اور سامان تجارت. ان پر 40واں حصہ. کون سا حصہ؟ تو 100 پر کتنا ہو گیا؟ 2.5. ایک 40 پر 1، دوسرے 40 پر 2 ہو گئے، 20 پر آدھا، تو 100 پر کتنا ہوا؟ 2.5%. 2.5% یہ ہوگا سونا چاندی، نقدی، سامان تجارت. پیداوار، اگر کسی کے پاس زمینیں ہیں تو ان کے پیداوار ہے اس پر 10واں حصہ انہوں نے دینا ہے. جنہوں نے جانور پالے ہوئے ہیں، فارم بنائے ہوئے ہیں، کیٹل فارم یا جتنے بھی، تو ان کو تعداد پر ہوتا ہے. کھیت والا 10واں حصہ دے گا. جانوروں پر تعداد کے حوالے سے 5 اونٹ سے کم ہیں تو کوئی اس کو زکوٰۃ نہیں، 40 بکریوں سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں، 30 گائے سے کم ہیں تو زکوٰۃ نہیں.
لیکن چونکہ آپ لوگ شہری لوگ ہیں، جانوروں کا یا پیداوار کا اتنا مسئلہ نہیں، تو میں وہی مسئلے آپ کو بتاؤں گا۔ نصاب، آپ یہ لفظ ذرا میرے ساتھ دوہرا لیں، نون صاد الف بے، نصاب، پھر کہیے گا یہ کیا مطلب ہے اس کا؟ کہ آپ کے پاس جو کچھ ہے اس کو اگر ہم جوڑیں، جمع کریں تو بنے گا نصاب۔ کیا بنے گا؟ کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے، کتنا پہنچا ہوا ہے، اس نصاب پر زکوٰۃ ہوگی۔ تو جو نصاب والا ہوگا اس کو کہیں گے صاحب نصاب، کہ یہ زکوٰۃ دینے کے قابل ہے، کیونکہ زکوٰۃ کا ایک نصاب ہے، خاص تعداد ہے۔ تو وہ تعداد آپ کے پاس اگر ہو گئی تو اس کو نصاب کہیں گے، اور آپ صاحب نصاب۔ تو آپ اب سن لیں کہ صاحب نصاب کون ہے۔ میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں، ایک زمانہ تھا سونے کی قیمت کیا تھی اور چاندی کی قیمت کیا تھی۔ اب سونے کی قیمت کہاں پہنچ گئی ہے، چاندی کی قیمت اتنی نہیں ہے۔ کیا اس میں کیا جائے، کیا مسئلہ ہے؟ اس زمانے میں جو سونا تھا